بسم الله الرحمن الرحيم. تو آپ دیکھیں فرعون نے یہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ موسیٰ یہ اس زمین کے اندر فساد برپا کر دے گا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، لیکن اس مجلس میں ایک شخص موجود تھا جو خود فرعون کے جماعت میں سے تھا، اس کے درباریوں میں سے تھا اور آل فرعون میں سے تھا. وہ دل کے اندر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا، وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. فرمایا وقال رجل مؤمن. دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہا اس شخص نے، مومن نے، اللہ اس کو مومن کہتا ہے. آج ہمارے یہاں تو معیار پتہ نہیں مومن کے کیا کیا ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں معیار ایک سب سے زبردست معیار ہے مومن کا، کہ وہ ایمان کے سب سے نقطہ آغاز کے اوپر کیوں نہ ہو کہ ابھی اس نے کچھ عمل بھی نہیں کیا ہے، ابھی نے اپنے ایمان کا اظہار بھی اس سے پہلے نہیں کیا ہے، پہلی دفعہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے اندر، دل کے اندر اخلاص ہے. اخلاص یہ اخلاص اگر ہمارے اندر ہے، ابھی ایمان کا بالکل نقطہ آغاز ہے، اللہ اس کو مومن کہتا ہے. لیکن اگر یہ اخلاص نہیں ہے، ایمان کے بعد ہم عملی میدان کے اندر بھی اتر گئے اور کئی اعمال بھی ہم کر چکے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے تھے. لیکن قرآن، اللہ کی کتاب کہتی ہے وما اولئک بالمؤمنین، وما هم بمؤمنین، مومن نہیں ہے وہ. انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں یہ. کیوں؟ اخلاص نہیں ہے اس کے اندر. سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص آج ہمارے درمیان آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ساتھیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس اختلاف کی وجہ سے ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے، بات چھوٹی سی ہوگی، اختلاف کی وجہ سے پروگرام میں نہیں آئے گا، نمازوں میں نہیں آئے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فلاں شخص نے مجھ سے یہ کہا ہے، فلاں شخص نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص جو ہے وہ نہیں ہے. اخلاص کے معنی ہم سمجھے، اخلاص کے معنی ہوتے ہیں ہر سمت، ہر طرف، ہر کسی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لینا، تعلق جوڑ لینا، ایک اللہ کا ہو جانا. جو شخص اخلاص کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ ایمان کو قبول کرے گا، زیادہ بات تو آپ چھوڑے، کسی کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف کوئی رویہ یا بات تو آپ چھوڑے، آپ اس کو ڈنڈوں سے مارے، آپ اس کو آگ کے اندر پھینک دے، آپ جتنا ظلم اس کے ساتھ کر سکتے آپ اتنا ظلم اس کے ساتھ کر لیں. حق سے وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا، 1 انچ. اس لیے وہ سمجھ گیا ہے میں اس شخص کے لیے ایمان نہیں لایا ہوں، میں اس جماعت کے لیے ایمان نہیں لایا ہوں، میں ناظم اور امیر کے لیے ایمان نہیں لایا ہوں، میں تو اپنے آپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ایمان لایا ہوں، میں تو اپنے رب پہ ایمان لایا ہوں، میں تو اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا ہوں. میرے رب کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، میرے رب کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، مجھے آخرت میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے جماعت حقہ کے اندر کوئی شک نہیں ہے. میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ کیوں ناراض ہو جاؤں؟
کیوں پروگراموں سے پیچھے ہٹوں؟ کیوں دروس سے پیچھے ہٹوں؟ کیوں انفاق فی سبیل اللہ سے پیچھے ہٹوں؟ کبھی بھی نہیں ہٹے گا۔ دنیا کے مخالفین یہ جو ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ رجل مومن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ من آل فرعون، جو فرعونیوں میں سے تھا، یکتم ایمانہ، ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا معنی جو ہے وہ یہ بھی کیا ہے کہ اس نے اپنے دل کے اندر ایمان کو لوگوں سے چھپا کے جگہ دیا ہوا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ کیا کہا اس نے فرعون سے؟ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو اس شخص کو، ان یقول ربی اللہ، اس بات پہ کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس بات پہ تم قتل کرتے ہو؟ تو دیکھیں وہ رجل مومن فرعون کے سامنے حق کی گواہی دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے کہ اس شخص کو تم اس لیے قتل کرتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں تھے، مشرکین مکہ ان کے سردار جمع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور کھینچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، آنکھوں سے اس کی سختی کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑاتے ہیں، اور یہی الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو مومنین کو اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت میں اصل میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اس بات کو سمجھ لو۔ کیوں کہ مومن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایمان کو سمجھ کر اس میدان میں آتا ہے، تھوڑی دیر اگر ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم اذان بھی دے دیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے، اس مضمون کو ہم پورا ہونے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، جو ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ قرآن مجید سے دیکھیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمایا اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ علی حرف، کنارے پہ، کنارے پہ کس طرح کرتے ہیں؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد، دعوت پہ لبیک کہنے کے بعد، جماعت میں آنے کے بعد اسے کوئی فائدہ پہنچے، اطمئن بہ، اسے سکون آ جاتا ہے، پھر مطمئن ہو جاتا ہے، اچھی جماعت ہے، اچھی دعوت ہے، شوق کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے اس راہ کے اندر آزمائش اس کے اوپر آتی ہے، تکالیف آتی ہے، فتنتن، فاتانون کے معنی ایک ہوتے ہیں آگ سے جلانا، اور اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آگ کی بٹی کے اندر داخل کر کے الٹ پلٹ کرنا۔ کس لیے؟ تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ تو دیکھیں قرآن کا یہ قاعدہ ہے، آپ قرآن مجید جب دیکھیں گے، خاص طور پہ آپ سورۃ عنکبوت دیکھیں، اس کی ابتدائی آیتیں، یہ پکا اصول ہے اسلام کا کہ جب تک وہ فتنہ
یعنی آزمائش ایک مومن کے اوپر نہیں کرے گا، آگ کی اس بٹی کے اندر اس کو نہیں اتارے گا، اس وقت تک اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں، وہ جنت میں ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل پکی بات ہے۔ اس آگ کی بٹی میں وہ اترے گا تو وہ اس اسلام کے، اس کو جگاؤ، آپ جاگے، تب جا کے اس کا اسلام، اس کا ایمان اللہ کو قبول ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ صرف اس وجہ سے سورہ عنکبوت کے اندر اللہ فرماتا ہے یقولوا آمنا، کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جب تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو حالات تم سے پہلے آ گئے ہیں۔ یہ اصحاب الاخدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، سختیاں بہت زیادہ ہو گئی ہے، مشرکین مکہ اہل کتاب نے حد تمام کر دی، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک توڑتے ہیں اور سیدھے کھڑے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا خباب، ابھی سے تم دعاؤں کی درخواست کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے تم سے پہلے جو لوگ اسلام پہ گزرے ہیں ان جیسے حالات کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے شرط رکھا ہے کہ وہ حالات تم پر آئیں گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ آج ہم بھی مومن ہیں جی، صبح سے شام تک پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، دنیا بناؤ۔ دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تبلیغ کے لیے ٹائم نہیں ہے، عمل کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے۔ مذاق بنایا ہوا ہے اسلام کو، مذاق بنایا ہوا ہے ایمان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب، تمہیں پتا ہے تم سے پہلے جو مومن گزرے ہیں زمین میں ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، گلے گلے ان کو دبایا دفن کیا جاتا زمین کے اندر، اور اس کی مانگ کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ہاری رکھی جاتی تھی اور ہارا چلا کر جو ہے اس کو دو ٹکڑے کیا جاتا تھا۔ وہ حالات ابھی تمہارے اوپر کہاں ہے؟ کسی نے ڈنڈا مار دیا، کسی نے تھوک دیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے پتھر مار دیا، بس اسلام پورا ہو گیا، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ حالات ابھی کہاں تم پر آئے ہیں؟ قرآن یہ جو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ مومن اور منافق کو الگ کر دے۔ اسلام کو پہچانو، اسراء کو پہچانو۔ یہاں تم سے ماں باپ رہ جائیں گے، بیوی بچے رہ جائیں گے، دولت رہ جائے گی، جائیدادیں رہ جائے گے، کاروبار رہ جائے گا، اپنے پرائے ہو جائیں گے، اپنے اور پرائے دشمن بن جائیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، بدنام کریں گے، ذلیل کریں گے، روڈوں پہ گھسیٹیں گے۔ اس کے بعد یہاں تک معاملہ آ سکتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت یہ جو ہمارے سامنے واقعات بیان کر رہا ہے یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پہچانیں۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ایسی آسان بات نہیں ہے کہ بھڑکتے ہوئے جہنم سے اللہ رب العزت ہمیں نجات دے گا۔ ایسا جہنم جس کی شعلے جب اٹھیں گے تو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے، جب وہ چنگاریاں پھینکے گا تو زرد اونٹوں کی طرح چنگاریاں پھینکے گا، جو انسان کا جسم جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ حملے کرے گا، ایک کھال جلے گی اور دوسری چڑھا دی جائے گی، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے آگ ہوگی، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، زقوم کھلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر اونڈیلا جائے گا، جب یہ پیے گا اس کے آنتوں کو وہ کاٹ دے گا۔ اتنا شدید عذاب، اتنا شدید جہنم، اس سے اللہ بچائے گا اور ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا، ملکن کبیرہ جس کو اللہ کہتا ہے، بہت بڑی بادشاہی، بہت بڑی بادشاہی، جس کا عرش جو ہے اللہ فرماتا ہے عرش جس کا، وسعت جس کی،
آسمان اور زمین جیسی ہوگی، آسمان اور زمین. ایک معمولی ادنا جنتی مومن، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اتنی جنت دی جائے گی جتنی اس کی نگاہ جائے گی، نگاہ جتنی اس کی جائے گی. ہر چیز اس میں، ہر نعمت اس کے اندر ہوگی. زبان سے جو مانگے گا، دل میں جو آئے گی، ہر نعمت وہاں موجود ہوگی. ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، حوریں اس کے لیے ہوگی، خادم اس کی خدمت کر رہے ہوں گے، ہر چیز سے اس کی تواضع ہوگی. تو اتنی بڑی جنتیں، اتنی نعمتوں بڑی جنتیں ایسی ہمیں مل جائے گی. 120 گز کا پلاٹ تو تم خرید کے دیکھو گے کیا کرنا پڑتا ہے تمہیں. دن رات لگاؤ گے پھر بھی مشکل ہو جائے گا جب تک تم حرام خوری بیچ میں شامل نہ کرو، جب تک تم انتہائی محنت نہ کرو، یا یہ کہ اللہ نصیب میں ہو اللہ رب العزت تمہیں دے دے، ورنہ بہت مشکل کام ہے. اور اتنی بڑی جنت اللہ ہمیں ایسے ہی دے دے گا. تو ہمیں اللہ اپنی کتاب کے اندر سمجھا رہا ہے کہ انسانوں کوشش کرو ان جنتوں کے لیے، وہ عمل کے بدلے میں ملے گی. تو یہاں اللہ رب العزت یہ واقعہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے سورۃ بروج کے اندر. فرمایا وما نقموا منہم، اور انہوں نے سزا نہیں دی، بدلہ نہیں لیا ان مومنوں سے، برا نہ جانا ان مومنوں سے، الا ان مگر یہ بات یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ یہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زوراور ہے، غالب ہے اور ستائش کیا گیا ہے. اب آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. الذی، وہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی، جس کی لیے بادشاہی ہے آسمان اور زمینوں کی. آپ دیکھو تو صحیح، آسمان اور زمین جس کا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی جس کی ہے، اس اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں انہوں نے یہ سزا اس کو دی ہے، ان کو دی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کے اوپر حاضر ناظر ہے. جو کچھ مومن کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، بیٹھے ہوئے قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دین سیکھ رہے سکھا رہے ہیں، گلی کوچوں میں، سڑکوں پہ، روڈوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں کھڑے ہیں. لوگ دنیا کما رہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، گپ اور شپ لگا رہے ہیں، کھیل اور کود میں لگے ہوئے ہیں، کیا سے کیا کر رہے ہیں. اور مومنین وہ لوگوں کے سامنے کھڑے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ بیان فرماتا ہے واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر اللہ حاضر ناظر ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. ایسے مومنوں کے ساتھ کوئی رتی برابر بھی زیادتی کرتا ہے نا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائے گا. اس لیے یہ اللہ کا سپاہی ہے، اس نے اپنے ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کی ہے، اس نے اللہ کی بات ان کے سامنے رکھی ہے. اور وہ مالک الملک، اس کے بندے کو کوئی چھیڑے گا تو وہ اللہ بھی اس کو نہیں چھوڑے گا. آگے دیکھیں مضمون. فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومنین کو، مرد ہو یا عورتیں ہو، اس لیے سزائیں دی، تکالیف دی، ان کو ستایا کہ انہیں حق سے جو ہے پھیر دے. فتنہ کے معنی یعنی ان کو اس لیے سزائیں دی جا رہی ہے کہ ان کو اس سے پھیر دے. اس معنی کو آپ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 49 کے اندر آپ دیکھیں، 49 کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے نبی آپ ان سے بچتے رہے، ایسا نہ ہو کہ بعض اس وحی سے جو اللہ نے آپ کے طرف نازل کی ہے یہ آپ کو پھیر دے. تو یہ تکلیفیں جو دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو حق سے روکے، آپ کو توحید سے روکے، آپ کو قرآن سے روکے. تو اللہ بیان فرماتا ہے وہ لوگ جو مومنین مرد اور عورتوں کو اس لیے ستا رہے ہیں، تکالیف دے رہے ہیں، آگ میں جلا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ تاکہ حق سے ان کو پھیر دے. فرمایا ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد توبہ نہیں کرتے ہیں.
فلہم عذاب جہنم، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے جہنم کا۔ اور دیکھو عذاب جہنم سے زیادہ عذاب کوئی نہیں ہے، یہ انتہا ہے سزاؤں کی، عذاب کی سزاؤں کی یہ انتہا ہے، سب سے بڑا عذاب اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے عذاب ہے، سزا ہے آگ کے جلانے کی، اور آگ کے جلانے سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ سن لے کہ آپ دیکھیں اللہ کریم کتنا ہے، اللہ کریم کتنا ہے۔ میرا کوئی چاہنے والا ہو، اس چاہنے والے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے میں اس کو چھوڑوں گا؟ وہ اگر کہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کہوں گا بھائی یہ کیسے غلطی ہے، تمہیں سزا ملے گی، غلطی نہیں، تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں اس رب کریم کو، آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں نا حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں، اللہ حقوق العباد کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ اتنی سخت سزا کہ خندقیں کھودی گئی ہے، اس میں مومنین کو ڈال کے آگ میں جلا دیا گیا ہے، لیکن اللہ اتنے بڑے مجرموں کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ یہ توبہ کر لے تو میں معاف کر دوں۔ اس سے بڑا کریم اور غفور ذات ہو سکتا ہے، رحیم ذات ہو سکتا ہے۔ فرمایا ان کو بھی میں معاف کر دوں گا، وہ آئے تو صحیح، لیکن اس کے بعد بھی کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے کہ میرے سپاہیوں کو آگ میں جلا دیا ہے، اور پھر بھی وہ توبہ نہ کرے، پھر بھی وہ توبہ نہ کرے، پھر بھی وہ نہ سمجھے، تو فرمایا اگر اسی حال میں ان کو موت آ گئی تو وہ سن لے۔ اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی۔ فلہم، پس ان کے لیے عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے عذاب ہے آگ کے جلانے کا۔ ان الذین، اب بشارت ہے، اس کو بشارت اخروی کہتے ہیں، مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آئے، یہاں ایمان سے مراد ٹیکسالی ایمان، نفاق والا ایمان نہیں، مضبوط پکا ایمان، خالص ایمان، ہمارے والے جیسا ایمان نہیں، کمزور، دنیا کا تو ٹھگے کا فائدہ دے کے ایمان پسل گیا۔ تھوڑا سا دنیا کا کام ہوتا ہے، جے دین کے کاروبار، دین کا کام سارا ختم ہو گیا۔ تھوڑا سا کسی نے تکلیف دیا، ختم ہو گیا ایمان۔ تھوڑا سا کسی سے رنجش آ گئی، خلفشار پیدا ہو گئی، تو میں ہو گئی، سارا ختم ہو گیا، ناراض ہو گئے جی۔ اچھے لوگ، مجھ جیسے لوگ، تقریریں کرنے والے، عہدوں اور منصب کے اوپر رہنے والے، تھوڑی سی بات کے اوپر ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کے بندو سمجھو اپنے ایمان کو، کیا مذاق ہے یہ؟ ایمان تو ایسا ایمان ہو کہ دنیا ہل جائے لیکن آپ کا ایمان نہ ہلے، ایسا مضبوط ایمان ہو۔ قرآن مجید کے اندر اس کی مثال اللہ دیتا ہے کہ تکلیفیں ایسے جس سے پہاڑ ہل جائے لیکن مومن اس سے نہ ہلے، مضبوط کھڑا رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے اندر استقامت ہو، کھڑا رہے اس کے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ، اس کے لیے پھر جو ہے جنتوں کی بشارت ہے، ملائکہ کا نزول ہے، اور من چاہی زندگی اس کے لیے آخرت کے اندر ہوگی۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور اپنے اعمال کی اس نے اصلاح کی، دنیا کے اندر جو چیزیں قرآن اور سنت کے خلاف اس کو چھوڑ دیا، قرآن اور سنت کے موافق اور مطابق کر دی، اپنی پوری زندگی کے اعمال اور معاملات کو، لہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جناتن، ایک نہیں جناتن، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ سورہ محمد کے اندر اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی کہ وہ 4 قسم کی نہریں ہوگی، شہد کی اور دودھ کی، پانی کی اور شراب کی، 4 نہریں بہہ رہی ہوگی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ذالک الفوز الکبیر، پورے قرآن کے اندر ذالک الفوز الکبیر، پورے قرآن کے اندر صرف سورہ فجر کے اندر ان الفاظ کا ذکر ہے، پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے فوز العظیم ہے، دوسرے الفاظ ہے، لیکن ذالک الفوز الکبیر یہ الفاظ صرف ایک سورہ فروج کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے الفوز، الف لام کے ساتھ خاص کیا ہے، الکبیر الف لام کے ساتھ خاص کیا ہے، ذالکہ کے ساتھ اشارہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تاکید در تاکید۔
اللہ فرماتا ہے یہ ہے بہت بڑی کامیابی. فرمایا ان بطش ربک لشدید. پھر اللہ مومنین کے جو دشمن ہے ان کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ جو میں مہلت دے رہا ہوں، ڈیل دے رہا ہوں نا، کچھ وقت کے لیے تم تکلیفیں دے رہے ہو مومنوں کو، اللہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے. ہنس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، کبھی آنکھوں سے اشارے کر رہے ہو، کبھی زبان سے اشارے کر رہے ہو، کبھی ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہو، کبھی انگلیوں سے اشارے کر رہے ہو، کبھی کیا اور کبھی کیا کر رہے ہو تم. یہ مت سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ سن لو اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے لشدید، بہت ہی زیادہ سخت ہے. فرمایا انہو، بے شک وہ اللہ، ہوا یبدئ، وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور دوبارہ وہ پیدا کرے گا. ایک معنی یہ بھی کیا ہے، پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ بس ختم ہو گیا معاملہ، ایک بار پھر وہ آخرت میں تمہیں پیدا کرے گا، ایک بار پھر آخرت میں تمہیں پیدا کرے گا. اور ایک معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ دنیا میں سزا دے گا اور پھر آخرت میں بھی سزا دے گا. اس سزا کو دہرائے گا وہ، اور اس سزا کو وہ آگے بڑھائے گا بالترقی، اور بڑا کر کے دے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ اللہ بخشنے والا ہے، الودود، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے. لیکن مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ الودود کے معنی جو ہے، ودود کے معنی ہوتے ہیں یعنی محبت کرتا ہے وہ جس کی اولاد نہیں ہے. یہ ایک اضافی چیز انہوں نے اس کے اندر ذکر کی ہے کہ ودود کے معنی محبت کرنے والا، ایسا محبت کرنے والا جس کی ولد نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے. لیکن وہ اللہ دیکھے جس کی اولاد نہیں ہے پھر بھی وہ محبت کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ اپنے بندے سے جو مخلص بندہ ہو، مومن بندہ ہو. فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اور وہ اس عرش کا جو شان والا عرش ہے اس کا وہ مالک ہے، اس کا وہ خالق ہے، اس کا وہ رب ہے. یعنی پوری سلطنت، عرش سے مراد اس کی سلطنت ہے، عظیم الشان سلطنت کا وہ مالک ہے. فعال لما یرید، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، ایک روایت مفسرین نے ذکر کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، کچھ اصحاب ان کے پاس آئے ہیں خیریت معلوم کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے. اس کے بعد ایک نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ اپنے آپ کو طبیب کو کیوں نہیں دکھاتے، طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے تاکہ آپ کو کوئی دوائی دی. کہا طبیب نے مجھے دیکھ لیا. کہا طبیب نے دیکھ لیا؟ کس طبیب نے؟ کیا کہا؟ اس نے یہ آیت پیش کر لی، فعال لما یرید، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کیا مطلب؟ میرے اس طبیب نے مجھے دیکھ لیا، جو میرے اوپر بیماری لایا وہی میری بیماری دور کر دے گا. کیا ایمان تھا ان کا. وہ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. شفا دینے والا وہی ہے، الشفاء بید اللہ، وہ بیمار کرتا ہے وہ شفا بھی دیتا ہے. احتیاطی تدابیر یہ سنت طریقہ ہے، لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں خبر آئی ہے ان لشکروں کی؟ یا حل بمعنی قد کے بعض نے اس کا معنی کیا ہے یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خبر تو آ گئی ہے ان لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی. کیوں یہ مثالیں بیان کی؟ ارے تمہاری کیا مخالفت ہوگی، تمہارے پاس کیا قوت ہوگی؟ فرعون جیسا سرکش بادشاہ، مصر کا بادشاہ، وہ بھی حق پرستوں کو حق سے نہیں اٹھا سکا. اور وہ سمود، تمہاری کیا تجارت اور دولت ہوگی؟ جو سمودی تھے، قوت والے، فن والے، تجارت والے، پیسوں والے، وہ بھی حق پرستوں کو حق سے نہ اٹھا سکے. آخر کار اللہ نے ان لشکروں کو تباہ اور برباد کر دیا جنہوں نے حق کی مخالفت کی. فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا اور سمودیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. بل الذین کفروا فی تکذیب، فرمایا بل الذین، بلکہ وہ لوگ، بل جو ہے یہ اضراب کے لیے آتا ہے. اضراب کے معنی ہوتے ہیں
یعنی پہلے کی جو بات ہے اس کو رد کیا جائے، آگے والا مضمون جو ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ جو جتنے بھی لشکر آئے ہیں، فرعون ہے، سمودی ہے، جنہوں نے حق کی مخالفت کی ہے، کیوں کی ہے؟ فرمایا بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، حق کی مخالفت اور انکار کیا ہے، فی تکذیب، یہ تکذیب کے اندر ہے، یہ تکذیب کے اندر ہے۔ اور اس تکذیب کا جس وزن پہ آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ یہ تکذیب کے اندر رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے آگے، ورا کے معنی پیچھے کے بھی ہوتے ہیں، آگے کے بھی ہوتے ہیں، اوپر کے بھی ہوتے ہیں، نیچے کے بھی ہوتے ہیں، دائیں کے بھی ہوتے ہیں، بائیں کے بھی ہوتے ہیں، ہر معنی کے اندر آتا ہے، خاص طور پہ آگے پیچھے کے معنی کے اندر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگوں نے اس لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے ہر طرف، ہر طرف، واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ہر طرف سے ان کو گھیرنے والا ہے، اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرنے والا ہے۔ اور اگر اس کا معنی ہم آگے کے کریں گے تو فرمایا یہ جتنی مخالفت کرتے ہیں کر لے، آگے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، تو آگے اللہ گھیرنے والا ہے ان کو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، وہاں سے آہستہ آہستہ اللہ ان کو گھیر رہا ہے جہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک دفعہ ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ بل ہوا قرآن مجید، پھر دیکھیں آپ اللہ بلکہ بات یہ ہے ہوا قرآن مجید، یہ قرآن جو ہے یہ مجید، بڑی شان والی کتاب ہے، یہ فی لوح محفوظ، یہ ان تختوں کے اندر ہے، محفوظ جو محفوظ کر دیے گئے ہیں، جن کی حفاظت کی گئی ہے، جس کے اندر باطل آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے کہیں سے بھی باطل اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو وقت دے اور اس کتاب سے ہدایت لے، نہیں لیں گے غفلت میں زندگی گزاریں گے تو مشرک تو ہے تباہ برباد ہونے والے، کافر تو ہے تباہ اور برباد ہونے والے، منافق تو ہے تباہ اور برباد ہونے والے، لیکن ہمیں بھی کوئی تباہی سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ بات بالکل 100% ہے، ہمیں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا اگر ہم نے اس کتاب کو نہ سیکھا، اس کتاب کو وقت نہ دیا، اس کتاب کے احکامات پہ عمل نہ کیے، اس کتاب نے جس چیز سے ہمیں منع کیا اس چیز سے منع نہ ہوئے تو ہم بھی تباہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ ہمیں تباہی سے بچائے، اللہ رب العزت اس کتاب سے ہمارا تعلق جوڑے، اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کتاب کا خادم بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔